یہ مجھے جب یہ ساری چیز دیکھ کے اور جو چین نے جو کچھ کیا اور جو بھارت کا جو جواب تھا تو مجھے ایگزیکٹلی ایسے ہی لگا کہ شاید جس طرح پاکستان کے ساتھ بھارت نے کیا 5 اگست 2019 کا وہ اقدام ہو، اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا جو نقشہ جو بدلا اور اس میں تمام جو کشمیر ہے ایون گلگت بلتستان اس کو اپنا حصہ دکھایا، اور پاکستان نے بھی سفارتی سطح پر بھرپور طریقے سے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ ابسرڈ ہے، سب کچھ ہے، مذمت بھی کی۔ چین نے ایگزیکٹلی بھارت کے ساتھ اب یہی کیا ہے، اور بھارت بھی جو ہے نا اس وقت جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کا جو بارڈر جو ڈسپیوٹ ہے وہ کئی عرصے سے جاری ہے۔ 1962 میں دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی اور بھارت کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی۔ جون 2020 میں ان کی جھڑپیں ہوئیں لداخ کے علاقے میں، 20 جو بھارتی فوجی ہیں اس میں مارے گئے۔ بعد میں چین نے بھی تصدیق کی کہ 4 جو چینی فوجی تھے وہ بھی اس جھڑپ میں مارے گئے۔ تو لگتا یہ ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ روز پہلے چین کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی برکس کی سائیڈ لائن کے اوپر ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد چین نے یہ سٹیپ لیا اور میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اروناچل پردیش اور جو اکسائی چین ہے وہ ہمارے علاقے ہیں۔ کامران ابھی جو پریزیڈنٹ شی نہیں جا رہے تو یہ بھارت کی طرف سے انویٹیشن کا ایشو ہے یا انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ دونوں نہیں جائیں گے، یا صرف ابھی چائنیز پریزیڈنٹ کا سامنے آ رہا ہے کہ وہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں، رشین پریزیڈنٹ کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ پرابلم ہے۔ ایک تو ان کے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ان کے وارنٹس جو ہے نا وہ نکلے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ برکس کے سمٹ پہ بھی نہیں گئے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ شاید کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ ایک تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ورچولی اٹینڈ کریں گے، ان کی تو یہ ریزن ہے۔ باقی انویٹیشن کا معاملہ نہیں، کیونکہ G20 کا چین امپورٹنٹ ممبر ہے اور اس میں ان کو انویٹیشن انہوں نے تو ہر صورت میں دینی تھی۔ یہ پہلا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ صدر بنے ہیں چین کے 2013 میں، یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ان پرسن جو ہے کوئی G20 سمٹ اٹینڈ نہیں کر رہے۔ ایک سمٹ 2020 میں جو سعودی عرب نے ہوسٹ کیا تھا وہ تو تھا ہی ورچولی کووڈ کی وجہ سے، اس کے علاوہ انہوں نے تمام خود ان پرسن وہ سمٹ اٹینڈ کیے۔ اس میں نہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یقینی طور پر جو بھارت کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے، اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مغرب جو ہے، امریکہ اور جو باقی طاقتیں وہ بھارت کو اب پروموٹ کر رہی ہیں ایز اے میجر گلوبل پاور اگینسٹ چائنا۔ تو ایک اس میں یہ فیکٹر بھی ہے کہ پریزیڈنٹ شی بھارت نہ جا کے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ باقی دنیا جو مرضی سمجھتا رہے، ہم بھارت کو کم از کم وہ امپورٹنٹ نہیں دے۔ تو ایک لحاظ سے برکس میں تو ان کی ہوگی، چونکہ وہ تھرڈ کنٹری تھی تو اس لیے وہاں پہ چلے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو G20 کے اندر، اور خود حالانکہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں وہ بھی اس توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر وہ وہاں پہ آئیں گے پریزیڈنٹ شی تو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ تو ان کا نہ جانا یقینی طور پر ایک تو یہ سب سے بڑی، کیونکہ جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے نا G20 کا، اس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ کنسنسس وہ ڈیولپ کر سکے، جو بھی بڑا ایشو ہے۔ اب رشیا کے اوپر جو باقی ممالک تھے یوکرین کے معاملے پر، وہ ایک مذمتی سٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ روس اس G20 کا ممبر ہے، چین بھی یہ نہیں چاہتا، تو اس پر کنسنسس نہیں ہوتا۔ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ ایک سیٹ بیک ہے بھارت کے لیے، کیونکہ چین کے صدر کا وہاں پہ نہ آنا ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ٹینشن ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک لحاظ سے جو گرو بھی کر رہی ہے۔ کامران، اس میں ایک اور جو اس سے ریلیٹڈ ایشو ہے وہ محمد بن سلمان کی وزٹ کا ہے۔ اب ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ MBS جب جائیں گے انڈیا، وہ پاکستان بھی آئیں گے، اس کی کوئی کنفرمیشن ہے یا صرف جسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف میڈیا؟ دیکھیں، یہ کنفرمیشن اس کی ابھی تک بالکل نہیں ہے، دو کہ میری جو خبر تھی اس میں تو یہ تھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں نگران وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک آدھ اور اخبار نے خبر دی کہ محمد بن سلمان کیونکہ وہ G20 سمٹ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اسٹیٹ وزٹ بھی ہے، مطلب ایک تو G20 کا سمٹ وہ اٹینڈ کریں گے اور بھارت کے پھر وہ اسٹیٹ وزٹ، مطلب ایک دن مزید وہ رکیں گے۔ تو اس میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ چند گھنٹوں کے لیے، تاکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ہمارے لیے ایک ڈومیسٹکلی بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے نا کہ دیکھیں ہمارا اتنا دیرینہ برادر دوست ملک جو ہے، بھارت وہ چلے گئے لیکن پاکستان نہیں آئے۔ تو جو میری اطلاعات ہیں کہ کوشش ہماری ضرور ہے کہ اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے صحیح آ جائیں پاکستان، لیکن ایز آف ناؤ جو میں نے سفارتی ذرائع سے جو ریلیونٹ لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئیں گے۔ ایٹ 11th hour کچھ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ایز آف ناؤ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئیں گے۔ انفیکٹ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ UAE کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی سنا جا رہا تھا کہ وہ بھی پاکستان کے دورے پر
ان کو کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی اور جو باقی معاملات ہیں لیکن بات کریں گے لیکن اس میں کچھ جو سنا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی سنا ہے کہ کنڈیشنز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ فلفل کر دیں تو پھر ہم آ جائیں گے. تو وہ وزٹ بھی جو ہے پروگرام میں آنے سے پہلے مجھے ایک میرے ذرائع نے بتایا کریڈیبل کہ وہ وزٹ بھی اب کھٹائی میں ہے, وہ شاید ری شیڈیول ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں, تو ہم اگر مان لیں گے تو وہ آ جائیں گے. کل پرائم منسٹر سے جب یہ بات ان سے ملاقات ہوئی تو یہ سوال ہوا تھا کہ آپ سعودی عربیہ جا رہے ہیں اور آپ کے دورے کا کیا مقصد ہے, تو پی ایم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں بالکل جا رہا ہوں لیکن میرا پرائیویٹ وزٹ ہوگا, میں نے وہاں پہ عمرہ کرنا ہے اور اس میں کوئی میری آفیشیل انگیجمنٹس یا ایز آف ناؤ کوئی کسی کے ساتھ نہ ملاقات ہماری کوئی طے نہیں ہے. ایک تو پرائم منسٹر والا یہ چیز کلیئر ہوگی. یہ بھی اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ جائیں, بے شک عمرے کے لیے بھی جائیں, ہیں تو آپ پرائم منسٹر اور آپ کی کوئی ملاقات ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹائم ہے, ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے کچھ دنوں بعد, بٹ ایز آف ناؤ انہوں نے کہا کہ میرا پیورلی پرائیویٹ وزٹ ہے, اس کو میں آفیشیل وزٹ پہ میں نہیں جا رہا. ایک چیز. دوسرا, محمد بن سلمان کے وزٹ کے حوالے سے ان سے کویشچن ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ایسا ہے تو وہ سیپریٹ ہوگا جس کا میرے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایس آئی ایف سی والی جو بات ہے اس پہ کل پرائم منسٹر کوئی بولے ہیں تو اس پہ پھر خیال میں آج بھی آپ ڈپلومیٹک کور کو کوئی بریف, لیکن ایز آف ناؤ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئیں گے. انفیکٹ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی سنا جا رہا تھا کہ وہ بھی پاکستان کے دورے پر ان کو کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی اور جو باقی معاملات ہیں لیکن بات کریں گے لیکن اس میں کچھ جو سنا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی سنا ہے کہ کنڈیشنز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ فلفل کر دیں تو پھر ہم آ جائیں گے. تو وہ وزٹ بھی جو ہے پروگرام میں آنے سے پہلے مجھے ایک میرے ذرائع نے بتایا کریڈیبل کہ وہ وزٹ بھی اب کھٹائی میں ہے, وہ شاید ری شیڈیول ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں, تو ہم اگر مان لیں گے تو وہ آ جائیں گے. کل پرائم منسٹر سے جب یہ بات ان سے ملاقات ہوئی تو یہ سوال ہوا تھا کہ آپ سعودی عربیہ جا رہے ہیں اور آپ کے دورے کا کیا مقصد ہے, تو پی ایم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں بالکل جا رہا ہوں لیکن میرا پرائیویٹ وزٹ ہوگا, میں نے وہاں پہ عمرہ کرنا ہے اور اس میں کوئی میری آفیشیل انگیجمنٹس یا ایز آف ناؤ کوئی کسی کے ساتھ نہ ملاقات ہماری کوئی طے نہیں ہے. ایک تو پرائم منسٹر والا یہ چیز کلیئر ہوگی. یہ بھی اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ جائیں, بے شک عمرے کے لیے بھی جائیں, ہیں تو آپ پرائم منسٹر اور آپ کی کوئی ملاقات ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹائم ہے, ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے کچھ دنوں بعد, بٹ ایز آف ناؤ انہوں نے کہا کہ میرا پیورلی پرائیویٹ وزٹ ہے, اس کو میں آفیشیل وزٹ پہ میں نہیں جا رہا. ایک چیز. دوسرا, محمد بن سلمان کے وزٹ کے حوالے سے ان سے کویشچن ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ایسا ہے تو وہ سیپریٹ ہوگا جس کا میرے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایس آئی ایف سی والی جو بات ہے اس پہ کل پرائم منسٹر کوئی بولے ہیں تو اس پہ پھر خیال میں آج بھی آپ ڈپلومیٹک کور کو کوئی بریف